الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام بھائیو اور عزیزو، اللہ کے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اولین اور آخرین کا سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ آپ کی نبوت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ساری کائنات پر، شجر شجر پر، تمام مخلوق پر آپ کی نبوت ہے۔ آپ کے ہزاروں معجزات ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، تو ایک جگہ آرام فرمایا تو دور سے ایک درخت چل کر آپ کے پاس آیا اور سایہ کیا، اور صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، دعا مانگی کہ میں دور ہوں اور اللہ کے حبیب آپ کے رسول خاتم النبیین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو اور اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور یہ جو ہے وہ زمین کو چیرتا ہوا یہاں تک آیا اور پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ سبحان اللہ، درختوں پر بھی آپ کی نبوت، درخت بھی آپ کو پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے، مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران کہیں کسی جگہ پہ تھے، تو ایک دیہاتی وہاں سے، اس علاقے کا، وہ وہاں سے گزرا، تو آپ نے اس کو اپنی طرف بلایا کہ بھائی ادھر آؤ۔ وہ آیا، میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں گھر جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو ایک امت کا درد اور غم تھا، آپ چاہتے تھے کہ انسانیت یہ ایمان کا نور حاصل کرے تاکہ جہنم سے بچے اور جنت کی جو ہے وہ جنت کا وارث بنے۔ تو آپ نے اس کو کہا بھائی جا تو رہے ہو گھر، لیکن ایک خیر کی بات، ہدایت کی بات، تمہاری بھلائی کی بات ہے، وہ لے لو۔ اس نے کہا جی کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توحید اور رسالت کی گواہی ہے اس کلمہ شہادت میں۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا جی آپ نے بات تو بتا دی، لیکن اس کی گواہی کون دے گا، اس کی سچائی کی، کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ سچ ہے، حق ہے، اس کی کون گواہی دے گا؟ تو دور سے کھڑا درخت تھا، آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ درخت گواہی دے گا کہ میں سچا ہوں، اور میں نے جو تمہیں بات بتائی ہے، حق کی دعوت دیا ہے، یہ بات بھی سچی ہے۔ چنانچہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اب وہ دیہاتی حیران کہ درخت کا چل کے آنا، پھر اسی کلمے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیش کیا پڑھنا، وہ حیران ہوا۔ اس کے دل کے اندر اللہ نے حق کو ڈال دیا، ایمان کی روشنی داخل کر دی۔ وہ کہنے لگا جی بے شک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں بھی اسی کی شہادت دیتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو وہ درخت اپنی جگہ چلا گیا۔ پھر اس دیہاتی نے ایک بات جو ہے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ایمان کی روشنی، جو سچی بات، ہدایت کی بات آپ نے مجھے بتائی ہے، تو میں ابھی جا کے اپنے قبیلے کے اندر یہ سارا واقعہ بیان کروں گا اور ان کو بھی اس ہدایت کی بات ماننے کے لیے تیار کروں گا۔ یہ بھی صحابہ کا ایک سچا جذبہ ہوتا تھا کہ جو نور اپنے اندر آتا تو کوشش کرتے اس کی دعوت دیتے کہ یہ نور ہر ایک کے اندر آ جائے، اور ساری انسانیت کے اندر، سارے جو ہے وہ مخلوق کے اندر یہ روشنی آ جائے۔ ان کا ایک داعیہ، ایک جذبہ ہوتا تھا، جو بھی ایمان قبول کرتا وہ ایمان کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے وہ محنت کرتا۔ تو اس دیہاتی نے کہا جی یا رسول اللہ میں جو ہے یہی بات، یہ ہدایت والی بات اپنے قبیلے میں جا کے وہ جو ہے وہ میں پیش کروں گا،
ان کو بھی دعوت دوں گا، اگر وہ مان گئے تو میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گا ان سب کو، اگر نہیں مانے تو میں خود ہی ان کو چھوڑ کے اکیلا آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی، کیونکہ درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانتے ہیں، ہم جو ہے وہ مسلمان ہو کے جیسے آپ کی جو ہے وہ اتباع کرنی چاہیے، آپ کی سیرت سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے جیسے ہمیں محبت کرنی چاہیے تھی، اس کے اندر بہت کمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے، جنت کا راستہ لے کے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔